السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میری گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے میوزیکل کانسرٹس۔ اصل میں جو بات ہے وہ میوزیکل کانسرٹس کی بھی نہیں ہے، بات ایمانیات کی ہے، ایمان کی ہے۔ لیکن میوزیکل کانسرٹس کے موضوع سے انشاءاللہ اس کو بتایا جائے گا کہ اس کو کیسے میں ریلیٹ کر رہا ہوں۔ اور میں نے اس موضوع کا انتخاب اسی لیے کیا ہے کیونکہ آج کل میرے میڈیکل کالج میں اسی کی صدا لگائی جا رہی ہے کہ میوزیکل کانسرٹ ہو رہا ہے، ٹکٹس ہم سے لے لی جائیں۔ گروپ میں بھی بار بار میسیجز آ رہے ہیں، ان سنگرز نے بھی کانسرٹس پر آنا ہے، اسٹوڈنٹس ان کے بھی پریویوز شیئر کر رہے ہیں کہ وہ آئیں گے، بہت انجوائمنٹ ہوگی، بہت ہلا گلا ہوگا، تو ضرور آئیں، ضرور ٹکٹ خریدیں۔ لوگوں کو ٹکٹ خریدنے پہ یہ بھی انہوں نے حربہ استعمال کیا ہوا کہ جلدی ٹکٹ خرید لیں ورنہ بعد میں مہنگی کر دی جائے گی۔ تو جو سب سے پہلے میں اس چیز کو ایڈریس کرتے ہوئے جس کو ذکر کروں گا کہ وہ کہوں گا کہ میوزیکل کانسرٹس کیا واقعی میں حرام ہیں؟ اگر حرام ہے تو کیوں حرام ہے؟ ان میں کیا کیا برائیاں ہیں جو کہ میوزیکل کانسرٹس میں واقع ہو رہی ہیں؟ یہ بہت ایک افسوسناک بات ہے کہ بڑھتے وقت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں ہے وہ ڈیٹیریشن بڑھتی جا رہی ہے۔ ود ایوری پاسنگ آور جو برائیاں ہیں وہ پریویلنٹ ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ برائیاں عام ہو رہی ہیں، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ برائی کو برائی نہیں سمجھا جا رہا۔ تو اس وجہ سے کسی بھی موضوع پہ بات کرتے ہوئے یہ بھی ایک طرح سے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو پروف کریں کہ کیا چیز وہ واقعی میں ہی غلط ہے کہ درست ہے۔ جب ہم میوزیکل کانسرٹس کی بات کر رہے ہیں اس میں بہت سی چیزیں غلط ہیں، لیکن چونکہ نام ہی میوزیکل کانسرٹ ہے تو ہم اس کا آغاز بھی لفظ میوزک سے کریں گے کہ کیا میوزک واقعی میں حرام ہے یا نہیں۔ صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب میری امت کے لوگ شراب کو، زنا کو اور میوزیکل انسٹرومنٹس کو حلال جانیں گے، مطلب اس کو لافل بنانے کی کوشش کریں گے۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے حربے استعمال کر کے ہر بری چیز کو لافل اور دین کا حصہ ہی سمجھا جا رہا ہے، اس کو برا بھی نہیں سمجھا جا رہا۔ میوزک کے بارے میں سوچیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کمپیریزن کیا وہ کتنا گریو کمپیریزن ہے۔ بات صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ان کو کن چیزوں سے کمپیئر کیا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میوزک کا ذکر ہے وہ زنا کے ساتھ اور شراب کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ان میں سے شاید پہلی دو چیزوں کو تو ہم بہت برا جانیں، لیکن تیسری چیز کو ہم بالکل ہمارے لیے عام ہے اور ہم اس کو بالکل برا نہیں جانتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کس لیول پر مینشن کیا ہے۔ بات کسی بھی گناہ کی نہیں ہوتی، بات میوزک کی نہیں ہوتی، شراب کی نہیں ہوتی، زنا کی نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے ایمان کی۔ ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا، جو کرائیٹیریا ہے ڈسٹنکشن کا کہ واقعی میں ہم ایماندار ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، وہ ڈسٹنکشن عمل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسی کو ڈسٹنکشن کا کرائیٹیریا قرار دیا کہ کیا تم نیک اعمال کرتے ہو یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، مکسڈ گیدرنگ، پھر ادھر جو بھی کچھ ہوتا ہے ساروں کو پتہ ہے۔ کوئی بھی بندہ تھوڑا سا بھی غور و فکر کرے تو اس کو یہ بات آسانی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ چیز کیوں حرام قرار دی گئی ہے۔ بعض اوقات اگر ہمیں چیز نہ بھی سمجھ آئے تب بھی ہمیں اس کو ویسے ہی ایکسیپٹ کرنا چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ ایک چیز ہے کہ کانسرٹ ہو رہا ہے، لیکن اس کے مختلف پہلو ہیں جو اس کو ارینج کر رہے ہیں، اس کانسرٹس کو ارینج کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ مینجمنٹ میں ہیں، کچھ لوگ اس کی پروموشن کے لیے کام کر رہے ہیں، کوئی ٹکٹیں بیچ رہے ہیں۔ میں ان ساروں سے یہی سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ کیا سوچ کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ کیا ان کو لگتا ہے کہ یہ حلال ہے؟ کیا ان کو لگتا ہے یہ جو کر رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے؟ صحیح اور غلط کا معیار تو صرف قرآن و سنت ہے۔ اگر ہم اس پر
چلتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی عمل اس کے خلاف جا رہا ہے وہ سراسر غلط ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جو کسی بھی برے اعمال کی پروموشن میں انوالوڈ ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے شیطان کے کرندے ہوتے ہیں، وہ اس کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے شیطان اپنے کارندوں کو جیسے آرڈرز دیتا ہے کہ تم نے آج یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، تو اسی طرح یہ بھی ایک طرح سے شیطان کے کرندے ہی ہیں جو کہ اس کی پروموشن میں، اس کے پروپیگیشن میں، اس کو عام کرنے میں انوالوڈ ہیں۔ 100 مثالیں ہیں جن سے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ کیوں گانے ناجائز ہیں، کیوں گانے غلط ہیں، کیوں، اور بات صرف میوزیکل کانسرٹ میں گانے کی نہیں ہے۔ وہاں پہ پھر ایک تو میوزک کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے، وہاں پہ پھر مکسڈ گیدرنگ ہے، وہاں پہ پھر جیسی فحش قسم کی ڈریسنگ لوگ کر کے آتے ہیں، خاص طور پہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں جو بالکل خیال نہیں کرتی ان چیزوں کا، ناچ گا رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ مکسڈ گیدرنگ ہوتی ہے، کپلز آئے ہوتے ہیں۔ یہ صرف ایک برائی نہیں ہو رہی کانسرٹ میں بلکہ ملٹیپل ہو رہی ہیں، اور وہ بالکل ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ گانوں میں کیا برائی ہے، گانوں میں کیا ہارم ہے۔ اس کا آپ اندازہ ویسٹرن سوسائٹی سے زیادہ بہتر لگا سکتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے ہم انہی کے نقشے قدم پر فی الحال چل رہے ہیں، اور آپ ان کے اگر پرانے 1950 کے گانے اٹھا کے دیکھ لیں، تقریباً 100 سال پہلے کے، 70-80 سال پہلے کے دیکھ لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے گانوں میں کوئی ولگر لینگویج استعمال نہیں ہوتی تھی، ہوتی تو عشق کی باتیں تھی، لیکن وہ بڑے مہذب طریقے سے وہ بھی کر رہے ہوتے تھے، اور گانوں میں کوئی فحش لفظ استعمال نہیں ہوتے تھے، کسی سے قسم کی وائلنس کا ذکر نہیں ہوتا تھا، اور اپوزٹ جینڈر کو بڑے پولائٹ ورڈز میں اور بڑی خوبصورت لفظوں میں اس کا ذکر کیا جاتا تھا۔ لیکن غلط چیز تو غلط ہوتی ہے، اور وہی دیکھ لیں کہ آج کے جو موجودہ گانے ہیں وہ اسی کی، کیونکہ وہ وہاں سے انیشیٹ ہوئے، ایونچولی ڈیٹیریوریٹ ہوتے 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 اب آپ ویسٹرن سوسائٹی کے گانے دیکھ لیں، وہاں پہ کھلم کھلا سیکس، ڈرگز، اپوزٹ جینڈر کی آبجیکٹیفیکیشن اور بہت سی چیزیں جو کہ آپ کو سب کو معلوم ہے۔ اور وہی حال آہستہ آہستہ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ ریسنٹ ایئرز میں پاکستان میں ریپ میوزک نہیں تھا، اور یہ بہت سی چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا یہ اکثر ریپ میوزک کے ساتھ ان کی انوالومنٹ ہوتی ہے، اور کچھ عرصے سے یہ ریپ میوزک بھی پاکستان میں آ گیا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہی انہوں نے ولگر لینگویج استعمال کرنا شروع کر دیا، ویمن کی آبجیکٹیفیکیشن، ریفرنسز ٹو سیکس، یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، اور یہ ایونچولی ڈیٹیریوریشن کو کاز کریں گے۔ اس کے ایفیکٹس بہت دور دور تک ہیں جو کہ ایک ویڈیو میں بیان کرنا مشکل ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اگر ہم نے ان چیزوں پہ ابھی غور نہ کیا، ان چیزوں کو ابھی نہ سمجھا، تو اس کا ایونچوئل رزلٹ یہی ہوگا جو کہ ویسٹرن سوسائٹی کا ہے۔